वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपने 100 दिनों का जो है वो उन्होंने अवाम को ब्रीफिंग दी। इमरान खान साहब ने कौम से खिताब किया, कौम को बताया कि क्या इन 100 डेज़ में क्या अचीव हुआ है। आज के प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से हम ये जानने की और ये इसका तयन करने की कोशिश करेंगे कि जो वादे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मई में अपने 100 डे प्लान में जो है वो दिए थे, क्या वो पूरे हुए या नहीं हुए, इस पर बात होगी। लेकिन एक बात क्रेडिट जो मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ज़रूर जाता है, वो ये है कि किसी हुकूमत ने इस तरह अपने लिए 100 दिन का प्लान कोई सेट नहीं किया। चाहे उस पर उतरे ना उतरे, उस पर वो एक डिबेटेबल चीज़ है, लेकिन एक अपने लिए ये प्लान सेट करना और फिर आवाम के सामने अपने आप को प्रेजेंट करना, आई थिंक दैट इज़ कमेंडेबल। अभी इस पर डिस्कस करेंगे कि किस हद तक जो है वो इस पर पूरे उतर सके हैं ये। और अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से हम आज जो है वो 3 अहम सवाल जो हैं वो उठाएंगे। सवाल नंबर 1, क्या पीटीआई हुकूमत की गवर्नेंस के बजाय 100 रोज़ा प्लान पर तवज्जो देना उनकी गलती तो नहीं। सवाल नंबर 2, अपोजिशन के लिए पीटीआई हुकूमत की अवामी पजीराई का सबूत क्या होगा। और सवाल नंबर 3, क्या पीटीआई हुकूमत भी सरकारी खजाने से बिला ज़रूरत इश्तिहार देने की दौड़ में शामिल हो गई है। ये वो 3 सवाल हैं, प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से उठाएंगे। हमारे साथ सदाकत अली अब्बासी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौजूद हैं, सायरा अफजल तारड़ साहिबा हमारे साथ मुस्लिम लीग नून से जो है वो मौजूद हैं, सेनेटर बैरा मंतंगी साहब पीपल्स पार्टी से मौजूद हैं। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला आपने। प्रोग्राम बाकायदा आगाज़ करने से पहले आज 100 दिन का प्लान, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक ब्रीफिंग मिलनी थी खान साहब की जानिब से, तो हमने सोचा कि अवाम में भी जाया जाए, अवाम से भी पूछा जाए, लोगों से पूछा जाए कि उनके क्या तासुरात हैं 100 दिन पूरे होने पर। तो ज़रा देख लेते हैं कि अवाम का क्या कहना था। काफ़ी सारी चीज़ों में गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए हैं और व्हाट आई गेस 100 में से 80% मैं तो दूंगा। नंबर तो देखो कि जब एक रिलीफ मिले ही नहीं तो वो क्या ना कि नंबर तो फिर होते हैं कि नंबर है कि कितने नंबर दे, जब काम ही नहीं हुआ उस तरह का। 100 में से 70 एक नंबर तो बनते हैं उनके। वो इस वजह से कि जहाँ तक मैंने नोट किया है उन्होंने करप्शन पे काफ़ी होल्ड किया है। मैं हुकूमत को 50% नंबर दूँगा, 50%। वो इसलिए कि कुछ काम हो रहे हैं लेकिन जितनी एक्सपेक्टेशन थी इतने काम नहीं हो पा रहे। जो वादे किए थे आवाम के साथ उनमें से तो कोई भी तो पूरा नहीं उतरा अभी तक, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम आवाम को रिलीफ देंगे, लेकिन गरीब आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला। जिस तरह से पहले इन्होंने बात की थी कि हम जो पेट्रोल है वो इतना सस्ता, जब ये अपोजिशन में थे तो ये कहते थे कि जी पेट्रोल जो है वो इतने का आना चाहिए, 50 का या 60 तक आना चाहिए। तो अभी ये मतलब वो बात नहीं कर रहे, पेट्रोल काफ़ी ऊपर जा रहा है। मैं तो कहता हूँ जी कि 100 में से -100 होने चाहिए, क्योंकि खान साहब ने जो वादे कौम से किए थे उनमें से एक भी नहीं पूरा कर सके। अच्छा अब्बासी साहब, आपने देखा कि कौम के क्या खैर तासुरात हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा पॉजिटिव डेवलपमेंट ये है कि कम से कम आपने अपने आप को एहतसाब के लिए जो है वो पेश किया। अच्छा, अब मैं मवाजना कर रही थी आज की जो सारी ब्रीफिंग थी, जो मई में आपने हमें कहा था, जो 100 दिन का ओरिजिनल प्लान जो आपने दिया था, उससे मैं इसका मवाजना कर रही थी। और प्रोड्यूसर साहब अगर वो चला दीजिए, वो 6 थीम्स में आप जानते हैं वो 6 थीम्स में जो है वो डिवाइडेड था। उसमें थीम नंबर 1 में नंबर 2 और 3 पे जो है जो नंबर 3 और 4 चलें पहले अगर बात कर रहे हैं, तो उसमें बात की गई है जी पुलिस की डीपोलिटिसाइजेशन की। क्या वजह है कि आज कहीं देयर वाज नो मेंशन ऑफ इट एनीवेयर? क्या मतलब आप समझते हैं क्योंकि बहुत सारे केसेस इस तरह के हो गए हैं, या वो पुलिस रिफॉर्म्स कहीं पीछे आपने सर्द खाने में रख दी हैं? क्या वजह है सर? पहली तो ये है कि आपको खुश होना चाहिए कि पाकिस्तान में ऐसे लोग आ गए हैं। अगर आप रीसेंट हिस्ट्री देखें जी, तो यहाँ पे एक कैबिनेट वो नहीं थी, वो किचन कैबिनेट थी, और असल में किचन वाले लोग होते थे। छोटे भाई, बड़े भाई और समधी बैठ के मुल्क के फैसले करते थे, और ना कोई कैबिनेट की मीटिंग, ना कोई डिस्कशन, ना कोई आवाम के सामने। मैं आपको बता रहा हूँ पिछले 4 दिन से मैं देख रहा हूँ हमारे दोस्त हैं सारे मिनिस्टर्स इधर से भाग रहे हैं, कोई टाइपिंग करवा रहा है, कोई चीज़ें जमा करा रहा है, कि देयर इज़ एक स्टैंडर्ड सेट हुआ हुआ है कि जिसने ना दिया ना उनसे पूछ होनी है। एक अपने ऊपर खुद पाबंदी लगाना, बड़ा टारगेट सेट करना और उस पर सबको कहना कि सब ने मीट करना है, ये होते हैं ज़िम्मेदार लोग। और इससे पहले जैसे मैंने बात की, अब वो जिम्मेदारियां हमने कितनी पूरी की कितनी नहीं की। लोग कहते हैं, लोगों को ये शायद एक हम सही तरह ये मैसेज कन्वे नहीं कर सके कि 100 डेज़ का मतलब क्या है। 100 डेज़ का मतलब है टोन सेट करना, डायरेक्शन सेट करना कि हम क्या क्या कैसे कैसे करेंगे। आज हमने ओपनली कहा हमने 34
سب ٹارگٹس دیے تھے, 16 ہم نے 18 کمپلیٹ کر لیے اور 16 ابھی تک ان پہ کام باقی ہے. ٹھیک ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جو میں آپ کو ایک بڑی اندر سے بات بتا رہا ہوں کہ بڑی انصاف سے, بڑی آنیسٹلی, اور جن لوگوں کی وہ چیزیں نہیں ہیں اس کی بھی کچھ تو ریزن ہے, کہیں اگر کوئی کمی کسر ہے تو ہے. آپ نے جو کہا کہ وہ انسٹیٹیوشنل ریفارم جو ہے پولیس ریفارمز, اس پہ بہت سارا کام ہوا. ایک تو ہمارے ہاں وہ درانی صاحب والا ایشو ہو گیا, اس کے بعد دوبارہ ایک کمیٹی بنائی ہے پنجاب میں جس میں ریٹائرڈ آئی جیز ہیں اور ایڈیشنل سیکریٹری ہیں. وہ کام تھوڑا سا سلو ہے, وہ ابھی کام جو ٹارگٹ تھا میٹ نہیں ہوا. شاید جس طرح ہم نے 100 دن پہلے سوچا تھا کہ جو ایشوز آئے, جس طرح ہم نے ایشوز کو کچھ ہمیں شاید اکانومی والا ایشو سب ایشوز کو اس طرح سپرسیڈ کر گیا کہ بہت ساری چیزیں انڈرمائن ہو گئیں. ہمارے بہت سارے یو ٹرن بھی اس میں لگ گئے. ہم نے کہا تھا باہر نہیں جائیں گے, ہم نے کہا تھا ہم پیسے نہیں مانگیں گے, لیکن جب ہم اس میں اترے صحیح معنوں میں تو پتہ لگا کہ کتنا گہری چیز ہے. تو اکانومی جو سب چیزوں کی ایک ماں ہے نا, پرابلمز کی جڑ ہے, اس کو ہم نے, آپ سمجھ لیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ 30% ٹائم ادھر چلا گیا, کچھ چیزیں اگنور بھی ہوئی ہیں. اب میں ذرا سارا صاحبہ کی طرف جاتی ہوں. آپ نے بھی بات کی, آپ نے کہا کہ بالکل صحیح ہے, کوئی نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آپ 100 دن میں جو ہیں وہ 50 لاکھ گھر بنا لیں گے یا آپ 1 کروڑ نوکریاں دے دیں گے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ سمت جو ہے وہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنی تھی, ڈائریکشن دینی تھی. اچھا سارے صاحب, اب صداقت عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ڈائریکشن دینی تھی. اب میں جو ان سے بات پولیس ریفارمز کی بات کر رہی ہوں, اس میں پھر میں اگر دیکھوں سمت جو ہمیں نظر آئی, وہ ڈی پی او پاک پتن کا کیس نظر آیا, وہ بیچارہ آج بھی جو ہے وہ OSD لگا ہوا ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کدھر ہے, نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے, نہ بیچارے کو تنخواہ مل رہی ہے. طاہر خان صاحب کو جو ہے وہ ہٹا دیا گیا, وہ نہیں سمجھ آئی کہ کیا ہوا ہے. درانی صاحب نے جو ہے وہ ریزائن کر دیا گیا. جان محمد خان کا کیس جو ہے وہ آ گیا. تو کیا یہ سمت ہے, کیا مطلب یہ وہ ڈائریکشن ہے؟ مجھے آپ اگر سمجھا پائیں. ماریہ بہت شکریہ. یقین کریں کہ صداقت عباسی صاحب تو مجھے لگتا ہے واحد آدمی ہیں جو PTI کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. نہ کبھی ان کا کوئی وزیر آتا ہے نہ کوئی اور. آپ ایک پولیس کی بات کرتے ہیں, آج پورے دن کنونشن سینٹر میں جو فنکشن ہوا وہ میں نے سارا دیکھا, اور مجھے یقین کریں وہ ایک PTI کے جلسے سے کم نہیں لگ رہا تھا. ایک تو اس میں عمران خان صاحب کی اتنی ان کو بڑھا کے چڑھا کے پیش کیا گیا کہ جیسے اس زمین پہ پاکستان کے لیے ان کے علاوہ کوئی مداوا نہیں. دوسری چیز جو مجھے نظر آئی وہ یہ کہ ایک مریض اگر کینسر ہے اس کو, اور ڈاکٹر اس کو کہتا ہے کہ آپ اسٹریپ سیلز لیں, آپ اپنے مسائل دیکھیں, وہ مسائل جو ہیں وہ بلین ٹریز لگانے سے حل ہو جائیں گے. اسد عمر صاحب نے اپنی پوری تقریر میں کوئی ایک پالیسی نہیں دی, کوئی ایک سکسیس سٹوری نہیں بتائی. عمران خان صاحب نے ہم یہ کر رہے ہیں, ہم نے یہ کمیٹیاں تو اس ملک میں 70 سال سے بن رہی ہیں. اور دوسرا ان کا بڑا المیہ یہ ہے کہ بہت سارے کام جو ہم نے کیے ہیں یہ لیتے ہیں. ہیلتھ کارڈ سب سے پہلے جی آپ نہیں, اور آپ یہ دیکھیں آج بھی عمران خان صاحب نے کہا کہ ہیلتھ کارڈ سب سے پہلے وفاقی حکومت نے دیے. مارچ 2018 میں ایکنک نے پورے پاکستان کے لیے ہیلتھ کارڈ اپروو کیے, اور اپریل میں ہمیں 5 کمپنیوں نے بڈ بھی کیا. بعد میں سپریم کورٹ نے سو موٹو لے لیا اور وہ پورا پروگرام جو ہے وہ تہس نہس ہو گیا. اس کے بعد ہیلتھ پالیسی انہوں نے کہا ہم اعلان کریں گے. میں اپنے فیلڈ کا آپ کو بتاتی ہوں, ہیلتھ پالیسی یہ کر ہی نہیں سکتے. 18ویں ترمیم کے بعد یہ صوبوں کا مسئلہ ہے. ہم نے ہیلتھ ویژن بنایا ایک براڈر جو 2017 میں تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ. اگلی چیز آپ پولیس پہ آ جائیں, یہ پولیس نہیں ہے. میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتی کہ کتنی لوٹ مچی ہوئی ہے اس وقت پنجاب میں. ابھی میرے پاس ماریہ واٹس ایپ پہ آج میسیج آیا, 17ویں گریڈ کا لائیو سٹاک کا ایک افسر جس کے خاندان نے ہمیں ووٹ دیے, اس کو MNA صاحب نے چینج کرا دیا ہے. لوگ SHO کی شکایت کرتے ہیں تو CM سیکریٹریٹ DPO کو بدل دیتا ہے. مطلب ابھی خان صاحب گئے ہیں اور IG کو انہوں نے کہا ہے, اور یہ میں آن اوتھ کہتی ہوں اگر یہ ڈینائی کریں کہ تم اپنی مرضی سے بندے لگا رہے ہو. مطلب وہاں تو پنجاب میں ابھی سینٹ کے الیکشن میں ہر MPA آتا تھا اور اتنی لمبی لسٹ اس کے پاس ہوتی تھی, DPO, DCOs, ADCG, ایک دن میں 4 افسر بدل رہے ہیں. میونسپیلٹی کا CO, ڈسٹرکٹ کاؤنسل کا CO. اتنا میں نے یقین کریں اندھیر نگری کبھی مشرف کے دور میں بھی نہیں دیکھی. چلیں آپ کا پوائنٹ اور یہاں تک ہر کام, مطلب آپ ایک یو ٹرن کی بات کرتے ہیں, ہر چیز جو انہوں نے کہی
آپ مجھے بتائیں ڈسکریشنری فنڈ یہ استعمال کر رہے ہیں, پروٹوکال یہ لے رہے ہیں. آگے آ رہی ہے, خان صاحب تو پیدا ہی وزیر اعظم بننے کے لیے ہوئے تھے. آگے آتی ہوں اس پہ. اچھا, آپ نے ہم نے کر دی کہ پولیس کی ڈی پولیٹیسائزیشن جو ہونی تھی وہ چلے نہیں ہوئی. صداقت عباسی صاحب, وہ ہمیں کوئی جواب نہیں ملتا اس کا کہ وہ بیچارہ جو ہے ڈی پی او پاک پتن کیا اس کا قصور تھا, معافی بھی مانگ لی. آج جال محمد صاحب والا بھی جو ہے کیس آ گیا, وہاں پہ بھی جو ہے جی آتی ہوں میں تنگی صاحب کی طرف جاؤں گی, لیکن عباسی صاحب بات پتہ کیا ہے, پنجاب کے 36 اضلاع ہیں, ایک اضلاع کا ڈی پی او میں یہ مسئلہ آیا, اس پہ ہمارا موقف ہے. لیٹس اسیوم آپ کا موقف تسلیم کر لیتے ہیں, ہم اپنی بات ہی نہیں کرتے. میرا موقف نہیں, سپریم کورٹ میں آپ نے معافی مانگی. لوگوں کا موقف سپریم کورٹ میں معافی مانگی نا آپ نے, بزدار صاحب نے. میں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں میں مان لیتا ہوں. اچھا مجھے ڈاکٹر صاحب مجھے بولنے دیجیے. ڈی پی او ڈی سی او سیالکوٹ کیوں تبدیل ہوا؟ پنجاب میں 36 اضلاع ہیں, ٹھیک ہے, ایک ضلع میں یہ مسئلہ آیا. آپ اس کو میں کہہ رہا ہوں ہمارا موقف ہے, لیکن ہمارے موقف کو چھوڑ دیں, آپ کی بات مان لیتے ہیں. باقی 35 اضلاع میں بھی تو کوئی کام چل رہا ہے. اچھا, یہ اس کا مطلب جو انہوں نے بات کی کہ ایک ایم این اے نے جی ایک افسر کو تبدیل کرا دیا, یہ ہے نیا پاکستان. یہ مسلم لیگ نون کے دور میں یہ تو تھا ہی روش. اجازت دے دیں نا. مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس کو اس قسم کی سزا مل رہی ہے کہ وہ او ایس ڈی ہے, نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے, نہ اسے تنخواہ مل رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کہتی ہے ہمیں ابھی تک کوئی جو ہے احکامات موصول نہیں ہوئے. وہ بالکل ہی پنگ پونگ بن کے بیچارہ رہ گیا. ٹھیک ہے, ایک اضلاع کی بات نہیں ہے. آج آپ نے دیکھا ہوگا سواتی صاحب کا جو کیسے, اجازت دیجیے نا, اجازت دیجیے نا سارے صاحب, پلیز اجازت دیجیے. آج جان محمد صاحب کا جو کیس تھا سواتی صاحب والا, اس میں بھی آپ نے سپریم کورٹ دوسرا ہو گیا, ٹھیک ہے, 2 ہو گئے, 37 میں 2 ہو گئے, چلے 2 ہو گئے, کتنا ہو گئے 5%. اچھا, طاہر خان آئی جی طاہر خان 3 ہو گئے, 3 ہو گئے. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں گنوائی جاؤں یہ سارے مسئلے ڈاکٹر صاحبہ پتہ ہے 5 سے 6% ہیں. اس کا مطلب ہے سارے مانتے ہیں کہ 94% پاکستان میں ٹھیک ہوا ہے. اچھا ایک سیکنڈ, جو طاہر خان ہے وہ آئی جی پنجاب تھے, آئی جی پنجاب, which means کہ 36 اضلاع کو دیکھ رہے تھے نا سر, ایک افسر تھے نا, پورے اضلاع کو دیکھ رہے تھے. دورانی صاحب جنہوں نے سارے وہ چیزیں چینج کرنی تھی. اب شکر ہے دورانی صاحب بہت اچھے تھے, ہماری وجہ سے بہت اچھے تھے. اب نہیں, میں کہہ رہا ہوں آپ باتیں سے میں انکار نہیں کر رہا, لیکن آپ پورے پاکستان میں بیوروکریسی باقی ادارے آپ کو 2 جگہ پہ ایشو ملا, ہم مانتے ہیں ہم سے مس ہینڈل ہو گیا, چلیں اس پہ پوری بحث ہے, میں نہیں کرتا. یہاں پہ ڈاکٹر صاحبہ یہ جو میری بہن بیٹھی ہیں یہ پولیس والوں سے سیدھی گولیاں مرواتے تھے. میری بات سنیں نا, یہ گلو بٹوں سے گاڑیاں توڑواتے تھے. میں گزارش جی آپ نے اپنے آپ کو ان سے کمپیئر کرنا ہے, یا آپ نے اپنے آپ کو جو آپ نے اپنے سیٹ سٹینڈرڈز کیے تھے ان سے کمپیئر کرنا ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو ان سے کمپیئر کرنا ہے کہ یہ نیا پاکستان ہے, یہ پرانے پاکستان سے بہتر ہے. اگر آپ مجھے فرانس اور جرمنی سے آپ کمپیئر کریں گے تو زیادتی ہو جائے گی. نہیں, وہ ہمارے ٹارگٹ ہیں, سٹینڈرڈ نہیں ہے, وہ ہمارے ٹارگٹ ہے. اور میں نے آپ کو ثابت کیا کہ 35 اضلاع میں we are on our lines. No, 35 اضلاع میں you're not on your lines. آپ کے نہیں, ایک آئی جی اسلام آباد, ٹھیک ہے, آئی جی اسلام آباد میرا موقف ہے کہ انہوں نے چینج ہونا تھا. آئی جی نہیں, آج پھر سپریم کورٹ کو جا کے ڈینائی کر دینا. سپریم کورٹ کو ڈینائی کر دینا. ایک آئی جی اسلام آباد, ایک آئی جی پنجاب, ایک آئی جی کشمیر, ایک آئی جی وہ گلگت بلتستان, پنجاب کی ہے, جی ہے, پنجاب کی ہے اور وفاق کی ہے. میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہم اس 5% کو ڈسکس کر رہے ہیں, مہربانی کر کے 95 کو بھی ڈسکس کریں. میں 5% مان لیتا ہوں. میں آگے 95 کو ڈسکس کرتی ہوں. بہرامند تنگی صاحب آپ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں؟ جی میں سن رہا ہوں. اچھا, مجھے کہا جا رہا ہے جی 95% کو جو ہے وہ ڈسکس کر لیا جائے. چلے آگے چلتے ہیں, بیوروکریسی میں آگے چلتے ہیں. بیوروکریسی میں اگر میں آگے جا کے دیکھوں تو نظر آتا ہے کہ اس وقت جو ایک کیس ماڈل ٹاؤن کے جو اے سی تھے ان کو 5 دفعہ تبدیل کیا گیا 15 دن میں. اے سی جو ننکارہ صاحب ہیں ان کو 4 دفعہ تبدیل کیا گیا 15 دن میں. اس کے بعد اسی طرح جو ہے وہ جیلم کے جو ڈی سی تھے ان کے ساتھ بھی یہی ہوا. ٹھیک ہے, کوئی تبدیل کرتا ہے, کوئی کہتا ہے نہیں واپس آ جاؤ, پھر تبدیل کرتا ہے, پھر کہتا ہے جی واپس آ جاؤ. تو یہ کیا ہو کیا رہا ہے بیوروکریسی میں؟ شاید تنگی صاحب میں نہیں سمجھ پا رہی. صداقت عباسی صاحب کہہ رہے ہیں, اب تھوڑا ان کا موقف بھی تبدیل ہو گیا. وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے اپنے آپ کو کمپیئر کرنا ہے پیپلز پارٹی سے, پی ایم ایل این سے, اپنے سیٹ کردہ سٹینڈرڈ سے نہیں, کیونکہ ہم فرانس جرمنی سے نہیں کمپیئر کریں گے. تھینک یو ڈاکٹر ماریا. میں دیکھیں ایک بات بتا رہا ہوں, میرے بھائی صداقت عباسی صاحب کوشش کرتے ہیں, میں سن رہا ہوں ان کو, اور یہ ناکام کوشش کرتے ہیں الیکٹڈ پرائم منسٹر کے گورننس پر پردہ ڈالنے کی. لیکن میں آپ کو بات بتا رہا ہوں
ये क्यों कंपेयर करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के साथ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप के साथ? ये नए पाकिस्तान को इसने मदीना स्टेट का नाम दिया है। मदीना स्टेट में एक बादशाह अपने कौम के साथ न गलत बयानी करता है और न झूठ बोलता है, न वादाखिलाफी करता है, और न अपने जो मातख्त इदारे हैं उनके सरबराहान को न उंगली दिखाते हैं, न उनको बदमाशी करते हैं, न उनको मुहातिब करके कहते हैं कि अगर मैं चेयरमैन होता तो मैं 50 बंदों करता। अभी जो ब्यूरोक्रेसी की आपने डॉक्टर मारिया बात की, तो मैं समझता हूं कि क्या आपकी फेडरल मिनिस्टर जो इंफॉर्मेशन फवाद चौधरी साहब है, तो उसकी स्टेटमेंट या उनकी जो फुटेज आपको याद नहीं है कि उसने पूरे पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स को मुहातिब करके कहा कि आप इमेनेज और पीएस की बात सुनेंगे और अगर आप उनका काम नहीं करेंगे तो फिर हमारी मर्जी चलेगी। तो बस इस बात के बाद अगर आप इस हुकूमत के बारे में, उसकी रोल के बारे में, इस हुकूमत के किरदार के बारे में अगर हम इस पे बात करते हैं तो आई थिंक कि ये जो हम वक्त का ज़िया है ये हम करते हैं। हमें चाहिए कि हम मदीना स्टेट और नए पाकिस्तान के जो बुनियाद रखने वाले लोग हैं इस पे हम बात करें कि जो अभी आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया कि आपने जनरल मासिस से क्वेश्चन की, तो जनरल मासिस से क्वेश्चन में 3 बंदों ने 80, 70 और 50 मार्क्स दी, बाकी तकरीबन 90% लोगों ने कहा कि 0 मार्क्स हम देते हैं। जो कमिटमेंट की है उसको डिसऑनर। और आज मैं सदाकत अब्बासी को दाद देता हूं कि इसने यू टर्न को बहुत अच्छे अंदाज में कहा कि हमने यू टर्न ली। तो मैं पूछना चाहता हूं अपने भाई से भी कि आज 100 दिन पूरे हो गए जैसे इसने पीटीआई के जलसे से फाइनेंस मिनिस्टर और सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच की। मैं समझता हूं कि आज के दिन में ये उस सक्सेस स्टोरी आवाम के सामने रखते हैं और आने वाले 5 साल के लिए या 4.5 साल के लिए अपना प्रोग्राम रखते, अपनी पॉलिसी रखते। आपको डॉक्टर मारिया मालूम है कि जब इलेक्शन के दौरान या पोजीशन के दौरान या धरने के दौरान ये 2 बातें डिसाइडेड थी कि अगर पीटीआई की हुकूमत आएगी तो इमरान पीएम होंगे और असद उमर फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। लेकिन एज ए फाइनेंस मिनिस्टर उसने बेड़ागर किया इस मुल्क का। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, I think that's a sweeping statement, तंगी साहब। वैसे with all due respect, I think that's a sweeping statement, तंगी साहब, with all due respect। डॉक्टर मारिया आप मुझे मना नहीं कर सकते। अगर आप मुझे लाइन पे लेते हैं तो मैं अपनी स्टेटमेंट और मेरी स्टेटमेंट है, लोग मुझे सुन रहे हैं। अगर मैं गलत स्टेटमेंट देता हूं तो अवाम मुझे इग्नोर करेंगे और मुझे नहीं मेरा भी मैं तो सिर्फ एक अपना ओपिनियन दे रही हूं कि स्वीपिंग स्टेटमेंट। आप बेशक कंटिन्यू करें, यू फ्री टू से व्हाटएवर यू वांट टू, प्लीज गो अहेड। जब मेरे सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इंडिया सऊदी अरब में, जब मेरे सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर चाइना में और वो मलेशिया में बैठ के पाकिस्तान को करप्ट डिक्लेयर करने की नाकाम कोशिश करते हैं, जब वो पाकिस्तान की पॉलिटिशियन को चोर और करप्ट कहते हैं, जब दूसरे ममालिक में जाके वो पाकिस्तान की पॉलिटिशियन जिसने इस मुल्क में और इस मुल्क में डिक्टेटर डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं, जब उनको चोर और डाकू कहते हैं, जब उनकी पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक जियाला सेनेटर ये कहने पर मजबूर हूं कि मैं ये कहूंगा कि इसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। फॉरेन पॉलिसी को देख ले। अच्छा, बेरमन तंगी साहब आगे चलते हैं, इस पे बात करेंगे। मुझे एक छोटी सी ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जो सारे जो आज इनकी कुछ एडवर्टीजमेंट्स भी जो छपे हैं उसमें भी जो कुछ क्लेम्स किए गए हैं उस पर भी बात करेंगे, डाइसेक्ट करेंगे, देखते हैं सदाकत अब्बासी साहब क्या उनका क्या इस पे जो है वो रद्द अमल होता है। विल टॉक अबाउट दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज जो एक एडवर्टीजमेंट है, प्रोड्यूसर साहब अगर वो निकाल लीजिए, हमारी कारकर्दगी के लिए गवाही हज़ारों अल्फाज की। अच्छा, उसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर का जो लेफ्ट हैंड कॉर्नर है उसमें लिखा हुआ है वज़ीर आज़म ने सवाद दीदी फंड ख़त्म करने की मंजूरी दे दी। अब आप सब ऐसे ही है? अच्छा, प्रोड्यूसर साहब ज़रा वो लेटर चलाइए जो परसों चीफ मिनिस्टर पंजाब के जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट को लेटर लिखा गया उसमें जो उन्होंने कहा है कि जी हमने आपको पहले भी 11 अक्टूबर को भी कहा था कि हमें सवाबदीदी फंड डिस्क्रेशनरी फंड्स में से 5 करोड़ रुपया जो है वो चाहिए, तो आपने अभी तक जारी नहीं किया, ज़रा उसको जारी कर दीजिए। अब साहब ये क्या है सर? अच्छा, मैं मुझे क्योंकि मैंने ये इसको मुझे खबर मेरे पास नहीं थी,
تو ہو سکتا ہے کہ یہ 5 کروڑ روپیہ جو کافی بڑی رقم آپ کو لگ رہی ہے پنجاب کے صوبے کے حساب سے، تو یہ بڑی نہیں لگ رہی ہے، مطلب آپ نے کہا نا ختم کر دی، بڑی ختم کر دیا. اور میں وہی کہتا ہوں نا، ہم لوگوں نے یہاں پرویز اشرف صاحب نے یہاں پہ پتہ نہیں شاید 50 بلین روپے لگائے تھے ڈسکریشنری فنڈ میں گوجر خان میں، تو یہاں پہ اگر 5 کروڑ بھی کوئی مسئلہ بن رہا ہے تو یہ ہے نیا پاکستان، آپ اعتراض کریں. اور ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی اگر غلطی ہوئی ہے تو یہ نہیں ہونی چاہیے. میں تو کہنا چاہتا ہوں کہ اصول تبدیل ہو گئے. میں تو 2-3 باتیں کر لوں. کیا تبدیل اصول ہو گئے؟ ثواب دیدی فنڈ وہ کہہ رہے، ہم نے آپ کو یاد کرا رہے ہیں کہ پہلے بھی کہا تھا، آپ نے ابھی تک دیا نہیں، پیسے ریلیز کریں. ڈاکٹر صاحب میں آج ایڈورٹائز کر رہے ہیں. میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو آپ 5 کروڑ کی بات کر رہے ہیں، یہاں پہ 100-50 ارب روپے وزیروں اور کے پاس ہوتے تھے. محترم عباسی صاحب، مسئلہ یہ ہے آپ اصول پہ بات کر رہے ہیں نا. اصول پہ بات کر رہی ہوں، میں کہہ رہی ہوں یہ سٹینڈرڈ آپ نے سیٹ کیے نا، پلیز ان کے ساتھ کمپیئر نہ کریں. آپ تو کہتے تھے ہم ان سے مختلف ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر بالفرض میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ 99% ہمارا قانون اپلائی ہوا، 1% نہیں ہوا. آپ اعتراض کرنے کے مجاز ہیں. یہ 5 کروڑ چیزیں جو نکل آئی، یہ خبر نکل آئی. میرے پاس چونکہ اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کہ مجھے انفارمیشن نہیں تھی، اس لیے آئی ڈونٹ نو واٹ از اس کا اصل بات کیا ہے. میں اس کا پھر جواب دیتا ہوں. اگلی بات جو سائرہ صاحب نے کہا کہ یہ جو کوئی ہیلتھ کارڈ شاید ان کا انیشیٹو تھا، یہ 2017 کی بات کر رہے ہیں. میری بہن کو شاید پتہ نہیں ہے کہ کے پی کے گورنمنٹ یہ 2014-15 سے ہم نے 2014 ہمارا آئیڈیا تھا. ذرا سن لیجیے گا، اس آئیڈیا پہ عمران خان کا یہ انیشیٹو تھا جو سوشل پروٹیکشن پروگرام ہے. وہ سوشل پروٹیکشن پروگرام آپ کل آپ یہ کہیں گے جو شیلٹر ہوم ہم بنا رہے ہیں لاہور میں لوگوں کو جو باہر سڑکوں پہ سوتے ہیں، وہ بھی آپ کا پلان تھا. جو بھی آپ کا پلان تھا. تنگی صاحب کو بڑی تنگی ہوئی اس بات سے کہ جی ہمارا تو برباد ہو گیا. ان کو بڑا دکھ لگا کہ وزیر اعظم نے باہر جا کے کہا کہ جی ہمارے ملک میں چوری ہوتی ہے. آپ کو تب دکھ کیوں نہیں لگا جب کہتے تھے ان سے پورا ہاتھ نہ ملاؤ زرداری صاحب سے، یہ انگلیاں کاٹ کے لے جائیں گے؟ آپ کو تب کیوں نہیں لگا جب وہ کہتے تھے یہ مسٹر 10% ہے؟ آپ کو تب کیوں نہیں لگا جب بڑے بڑے اخباروں میں آپ کی کرپشن کی سٹوریاں چھپتی تھیں؟ تو وہ جب غیر کہتے تھے آپ کی چوریوں پہ تو آپ کو تکلیف تھی. آج وزیر اعظم کہہ رہا ہے اللہ کے فضل سے چوریاں بند ہو گئی ہیں، آپ کو یہ دکھ ہو رہا ہے. اینی ویز آج کی وزیر اعظم کی تقریر، اس میں ڈھونڈے مدینہ کی ریاست. یہ دیکھیں یہ کون ہے جو سردی میں 78 لوگوں کو آکے رضائیاں اور کمبل دے رہا ہے؟ یہ کون ہے جو ان کو 5-5 لاکھ روپے کے ہیلتھ انیشیٹو دے رہا ہے؟ یہ کون ہے جو ان کو فیملی کو اوپر اٹھانے کے لیے 2 کروڑ فیملیز کو اوپر لے کے جا رہا ہے؟ یہ کون ہے جو سٹنٹڈ گروتھ کو 43% سے 30% لانے کی باتیں کریں؟ یہ ہے مدینہ کی ریاست، یہ ہے وہ ویلفیئر کا نظام جو ہم لانا چاہ رہے ہیں. 100 دنوں میں ڈائریکشن آپ کو دکھا دی انشاءاللہ. اور وہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ جو وزیر اعظم ہاؤس میں کرپشن کے آج بھی خبر آئی ہے کہ زرداری صاحب کے ڈرائیور کے پاس سے اور پیسے نکل آئے، ڈرائیور کے نام سے نکل آئے. تھوڑی یہ بھی سویپنگ ہو گئی اسٹیٹمنٹ چیف جسٹس کی. آپ کو اسٹیٹمنٹ یاد ہے جب چیف جسٹس صاحب نے دورہ کیا تھا الیکشن سے پہلے خیبر پختونخوا تھا، انہوں نے بھی کیا کہا تھا وہ بھی یاد ہے. کی بات نہیں کر رہا، یہ فیکٹس کی بات ہے. شاہزیب خانزادہ نے خیبر پختونخوا میں صحت کا نظام سندھ سے بھی خراب ہے. نہیں ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں ہمیں تنقید کریں. آپ بتائیں کہ کیا ان 100 دنوں میں کسی ایک وزیر کا کوئی کرپشن کا کیس آیا؟ کسی وزیر کا کوئی ایون فیلڈ میں کس کا؟ اچھا جو اللیگل آکیوپیشن کی ہوئی ہے سواتی صاحب نے جو آج آیا وہ کیا ہے؟ کیس چل رہا ہے نا، وہ تو کیس چل رہا ہے. کیس تو آ گیا نا. اور اللیگل آکیوپیشن ڈاکٹر صاحبہ عمران خان کی گورنمنٹ کا نہیں ہے پرانا ہے. گزارش سنے نا، آپ نے کہا کوئی کیس آیا، میں نے کہا بتا دیا. میں نے کہا کہ عمران خان کے دور کا کیس آیا نا. اب آپ کہیں گے کہ جی وہ علیم خان پہ پہلے بھی کیسز ہیں. میں کہہ رہا ہوں ان 100 دنوں میں عمران خان کی کیبنٹ کے کسی ممبر کا مس یوز آف اتھارٹی یا فائنینشیل کرپشن. پرویز خٹک کیا؟ پرویز خٹک کا کیا وہ نیب کیا کر رہی ہے؟ نیب ان کو کس چیز پہ کر رہی ہے؟ دیکھیں نیب ان کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے ہیلی کاپٹر کے یوز پہ. سر ان کو ایک سیکنڈ آپ اچھا ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا انصاف کر لینا. اب ہنڈریڈز آف بلینز کے فراڈ کے مقابلے میں ہیلی کاپٹر کے یوز کو آپ اورنجز ایپلز کو مکس کر رہے ہیں. نیب اس کو نہیں کر رہی انویسٹیگیٹ میٹرو جو ہے آپ کی، اس کو نہیں کر رہی. سر تو کریں نا. تو پھر میں پوچھ رہی ہوں نا. آپ مجھے یہ بتائیں، آپ سوال پوچھتے ہیں پھر آپ کو اچھا نہیں لگتا جواب. اس طرح پروجیکٹ کو ضرور انویسٹیگیٹ کریں. لیکن آپ دیکھیں نا نواز شریف صاحب جس طرح فلیٹ پکڑے گئے، زرداری صاحب کا جس طرح سوئٹس اکاؤنٹ ہے کیا وہ 6 ملین ڈالر ہے، کیا 60 ملین تھا؟ سر ٹھیک ہے، آپ نے پوچھا مجھ سے، میں نے آپ کو جواب دے دیا. سائرہ صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ مجھے تنگی صاحب کی طرف بھی جاؤں. جی سائرہ صاحب بدل گیا پاکستان، اب نئے پاکستان کریں گے اعتراض آپ. جی سائرہ صاحب
ماریہ مجھے عباسی صاحب کی جو جھنجھلاہٹ ہے نا اسی میں 100 دن کی پرفارمنس نظر آ گئی ہے. آپ اندازہ کریں کہ وہ بات سننے کو تیار نہیں اور وہ کمپیئر کر رہے ہیں اورنجز ود ایپلز. عباسی صاحب آپ کو نہیں پتا ہیلتھ کارڈ سب سے پہلے وفاقی حکومت نے شروع کیے. 2013 میں پرائم منسٹر نواز شریف نے پہلی ہیلتھ انشورنس کی میٹنگ لی. مطلب یہ لوگ تو کمال کرتے ہیں. یہ تو مطلب دن دہاڑے جھوٹ بولنا اور مطلب غلط بیانی. میں خود اس میں تھی. کے پی نے ہم سے بعد میں شروع کیا اور اسٹیٹ لائف جس نے امپلیمنٹ کیا ان سے بھی پوچھ لیں. اب آئیں ماریہ جو ساری باتیں انہوں نے کی ان کی طرف. بدقسمتی سے مدینہ کی ریاست جھوٹ بولنے سے اور لوگوں کو خواب دکھانے سے نہیں آتی. مجھے تو جب یہ کمپیریزن بھی کرتے ہیں تو میں خوف کھا جاتی ہوں کہ اتنی منافقت اور دھوکہ. اچھا ہر بات اب آپ یہ انہوں نے پہلے کہا کہ 4 ڈی پی اوز کی یہ بات ہے. آپ کے پاس وقت نہیں ہے ماریہ. میں 15 ضلعوں کے ڈی پی او ڈی سی اوز آپ کو بتا سکتی ہوں. ابھی کل سی ایم نے ڈی پی او ڈی سی او سیالکوٹ کو بدلا. ڈی سی او گجراں والے کا 6 دن اخباروں میں آتا رہا. یہ سائرہ صاحب بدلنے میں کیا اعتراض ہے؟ کیا بدل نہیں سکتے؟ بدلنے کی بات نہیں ہے. ہاں جی میں عباسی صاحب آپ اگلے کو بھی سنا کریں. آپ کا پیشنس دن بدن پی ٹی آئی میں رہ کے نا اب آگے یہی ہوگا. آگے یہی ہوگا. اس کے بعد آپ ان کے آج 18 انیشیٹو جو کہ بتائے گئے اس میں سے کسی ایک کو دیکھ لیں. وہ پاکستان کے عوام کے حل ہے کیا؟ یہ جو گیس بجلی یہ جو انفلیشن یہ جو مہنگائی امپورٹ ایکسپورٹ آپ کا تجارتی خسارہ کسی کا کوئی ذکر تھا؟ سب میں بہتری باتیں کیا کرتے ہیں صرف نعرے لگا کے ہم نے یہ کیا ہم نے. اچھا سٹنٹنگ کی انہوں نے 1 منٹ انہوں نے سٹنٹنگ کی. یہ ان کو کہیں پلیز دیکھیں ان کو کہیں میں اس طرح نہیں سٹنٹنگ کی انہوں نے بات کی. 10 ارب روپیہ پنک بک میں بھی آ گیا ہے. 10 ارب روپیہ اپریل میں ورلڈ ہیلتھ ڈے ہوتا ہے. تقریر نکال کے شاید خاقان عباسی کے دیکھیں کہ سٹنٹڈ بچوں کے لیے انہوں نے ورلڈ ہیلتھ ڈے پہ اناؤنس کیا اور بجٹ میں مطلب یہ تو کمال کرتے ہیں. یہ کوئی چیز ماننے کو تیار نہیں ہے. کوئی ایک چیز آگے چلتے ہیں نا آگے چلتے ہیں. اچھا آگے چلیں. مجھے گزارش دیجیے نا تنگی صاحب آپ اشتہارات پہ آ جائیں. میں آ رہی میں اشتہارات پہ ہی آ رہی ہوں. آپ اشتہارات کو دیکھ لیں. اشتہارات پہ ان کی تصویریں آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی؟ پرائم منسٹر صاحب کی شکل ہر جگہ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ مطلب یہ لوگ تو کوئی بات بھی نہیں مانتے. بیانات اچھا چلے بیانات ہی بیانات آ رہے ہیں لیکن چلے اگر اس وقت عباسی صاحب کو اگر کوئی ڈی پی او کو جو ہے وہ وی آئی پیز کو آف لوڈ کرنے پہ بھی چینج کر دیا جاتا ہے میرا خیال ہے. چلیں عباس صاحب کوئی بات نہیں روٹین میں چینج ہوا ہوگا میرا خیال ہے کوئی مسئلہ نہیں. آگے ذرا تنگی صاحب کی طرف اب جانے دیں مجھے ذرا اجازت دیجیے. آگے اب اگر بات کر رہے ہیں ہم جو سدرن پنجاب کا کہا گیا کہ 100 دن میں کنسنسس ڈیولپ ہوگا اور آگے اس پہ جو ہے وہ چلیں گے. اچھا اب آج جو انیشیٹو آیا ہے تنگی صاحب جو کہا گیا کہ وہاں پہ سیکریٹریٹ بنایا جائے گا بائی جون 30 2019 سے پہلے سیکریٹریٹ بنایا جائے گا. اف مائی میموری سروز می رائٹ تو یہ انیشیٹو جو ہے وہ سینیٹر رفیق رجوانہ صاحب کا تھا اور یہ جو ہے وہ آلریڈی پی ایم ایل این جو ہے یہ پروپوز کر چکی تھی. تو اس کا مطلب کہ یہ کام نہیں ہو رہا آپ کہہ رہے ہیں کہ بس اس پہ جو ہے وہ ایک وہ مٹی ڈالیں اور آگے چلیں تاکہ دکھائیں کہ کچھ تو ہو رہا ہے. آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیے ڈاکٹر ماریہ میں مجھے آپ جب ٹائم دیں گے تو آپ کم از کم اپوزیشن کو زیادہ ٹائم اس لیے دے تاکہ یہ جو چہرہ ہے اس حکومت کا یہ عوام کو دکھائیں. اس لیے اپوزیشن کا حق ہے تو مجھے ٹائم آپ کا ٹائم سارا. تو ڈاکٹر ماریہ میں 2 سوالوں کا جواب دوں گا. ایک آپ کے سوال کا جو کہ سیکریٹریٹ بنانے جا رہے ہیں تو یہ پچھلی حکومتوں میں اور اس سے پہلے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے جنوبی پنجاب کا جو صوبہ تھا اس کے لیے ہوم ورک تیار کی تھی اور اس نے ایک کمٹمنٹ کی تھی کہ یہاں ہم صوبہ بنائیں گے. لیکن اس دن میرے ساتھ شو پہ پی ٹی آئی کا ایک انیشیٹو بیٹھے تھے. اس نے کہا کہ ہمارے ساتھ اکثریت نہیں ہے تو ڈیو ٹو دس ریزن ہم وہاں پر یہ انیشیٹو نہیں لے سکتے اور ہم سیکریٹریٹ بنانے جا رہے ہیں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اور دوسری لیڈرشپ نے جناب میاں شہباز شریف صاحب نے
जो फ्लोर पे मुख्तलिफ मौकों पे कहा था कि अगर पाकिस्तान की सलीमियत, बका और अवाम की पॉलिसी की बात हो तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। अभी मतलब कि अगर ये अपनी यू टर्न नहीं लेना चाहते हैं और ये चाहते हैं और जो अपनी वादा खिलाफी से रोगर्दानी नहीं करेंगे तो फ्लोर पे नेशनल असेंबली में और सेनेट में हम सपोर्ट करना चाहते हैं कि पंजाब के सूबे को ले आए और अवाम का जो दरीना मुतालबा है उसको पूरा करें। तो ये तो मैं कमिटमेंट करता हूं। लेकिन डॉक्टर मारिया, मेरे भाई ने एक दफा फिर जरदारी साहब और नवाज शरीफ के करप्शन के किस्से जो कि इनके कंटेनर के किस्से हैं और ड्यूरिंग द अपोजिशन इनके किस्से हैं। लेकिन क्या मैं इनसे पूछ सकता हूं कि 1968 में जब इमरान नियाजी का बाप करप्शन पर नौकरी से निकाला और आज उसकी बेटी अलीमा खान 7 अरब रुपए की मालिक है दुबई में, तो क्या 68 में इमरान नियाजी का बाप जब करप्शन पे निकाला उस वक्त 68 में क्या था? लेकिन 68 में मैं डॉक्टर मारी आपको बताऊं कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब रईस हाकिम अली जरदारी का बेटा है और आसिफ जरदारी की नहीं, रईस हाकिम अली जरदारी की नहीं, उसकी दादा की डिस्ट्रिक्ट सांगल, डिस्ट्रिक्ट शाहपुर चाकर, डिस्ट्रिक्ट नवाब शाह और डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद में जमीनें हैं। और 68 में पाकिस्तान बनने से पहले भी इस कराची में पूरी दुनिया को मालूम है कि जरदारी साहब की बाप की और दादा की जायदाद थी। लेकिन क्या आज जो बनीगाला में इंपोर्टेड बिस्किट और चॉकलेट के लाने जा रहे हैं, ये मुझे बताएं कि आज से 4 साल पहले इसके इनकम टैक्स जमा किया था 400 रुपए और आज इसके घर में इंपोर्टेड चॉकलेट और बिस्किट आते हैं। और कलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की लाइफ स्टाइल को देख ले कि जैसे बादशाह का बेटा है। क्या सदाकत अब्बासी ये नहीं समझते हैं कि अलीमा खान की जो 60 अरब की जो बात है और उसने डिक्लेयर की, उसकी पेनल्टी दी 60 अरब तो नहीं है तंगी साहब, वैसे माजर के 60 अरब नहीं है वैसे सब कहानियां किससे कहानियां। अच्छा जी, मैं मुझे जरा मौका दें, मुझे बताएं ना, मुझे मैं तंगी साहब की बातों का जवाब दूं। लेकिन डॉक्टर मारिया सिर्फ मैं आपकी तरफ आती हूँ। जी तंगी साहब, जी तंगी साहब, जी बोलिए, ब्रेक लेनी क्विकली। ये जो हम करप्शन की बातें करते हैं ना, कल भी मेरे लीडर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने 1.5 घंटा वहां पर ये क्वेश्चन के जवाब दिए हैं। हम इदारों पर एतमाद भी करते हैं, हम इदारों के साथ तावन भी करते हैं, हमने पहली भी इदारों के साथ तावन की है। मेरी लीडर 11 साल जेल में रही है, लेकिन हमने कंटेनर पे खड़े होकर तमाम इदारों के सरबराहान पर चार्जेस नहीं लगाए हैं। ठीक है, हम समझते हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत हो तो हम होंगे, लेकिन सदाकत अब्बासी और उसका जो मैं समझता हूं कि लीडरशिप की तौहीन है कि अगर मैं इमरान को लीडर कहूं, उनको ये नहीं समझ आ रही है कि इस मुल्क में सियासत करने के लिए जमहूरियत सबसे बड़ा इंतकाम है। अच्छा, आपने अब लंबी चौड़ी चार्ज शीट लगा दी तंगी साहब, अब तो आपको मेरा ख्याल है ये गिलानी होना चाहिए कि आपको बोलने का मौका नहीं दिया। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। तो अब्बासी साहब इज रेडी टू शूट डाउन ऑल द आंसर्स, आई कैन सी इट। विल टॉक अबाउट दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा अब्बास साहब, आई नो आपने जवाब काफ़ी देने हैं, लेकिन बहुत सारे हैं, लेकिन मेरा भी एक छोटा सा एक सवाल है। जो सदर्न पंजाब के हवाले से कंसेंसस बिल्ड होना था, आपके अपने कोalition पार्टनर्स ताहिर चीमा साहब जो हैं उन्होंने कह दिया जी बेशक बनाएं, बहावलपुर का अपना जो है वो स्टेटस होगा। दैट मीन्स कि अपने कोalition पार्टनर्स में वो कंसेंसस नहीं है। फिर जो सेक्रेटेरिएट का है, ये रिजवाना साहब ने 2014-15 में जो है वो प्रपोज किया था। तो ये तो उस वक्त भी ये लगता था कि क्योंकि बनाना नहीं है, सूबा नहीं बन सकता, तो एक लॉलीपॉप के तौर पे आ रहा है। तो ये सर क्या है, ये बनेगा सूबा, क्या है इसकी हकीकत? डॉक्टर साहब, बड़े हैरानगी की बात है, जब हम करतारपुर का खोलते हैं तो कहते हैं मियाँ साहब ने सोचा था 1980 में और जरदारी साहब ने फरमाया था और मोहतरमा ने कहा था और कर हम रहे हैं। ये वही है कि जो गोल करता है उसी का गोल होता है, बाकी जो पीछे पास दे रहे होते हैं उनका कोई नाम नहीं करता, अचीवमेंट होती है। ये क्यों आपको पता है हमारी पार्टी में बहस चल रही है सुबह सदर्न पंजाब की? इसलिए कि उनको पता ये करने वाले हैं। पीपल्स पार्टी ने पिछले 2 इलेक्शन नारे इसी पे वोट लिए थे, अब हम करने जा रहे हैं। अब इशू क्या है? नहीं करने नहीं जा रहे, आप सेक्रेटेरिएट बनाने जा रहे हैं। हम पीपल्स पार्टी सपोर्ट कर रही है, नंबर्स आ गए आपके पास। पीपल नो कि ये दिस इज अ स्टेप। ये कोई सूबा बनाना को मजाक नहीं है
اس کے لیے پولیٹیکل کنسنسس ڈیولپ کرنا مذاق نہیں ہے. ملتان پہ جائے گا, باولپور پہ جائے گا, مظفر گڑھ میں جائے گا یا کہیں اور جائے گا, وہ نہیں ہے. لیکن میں ایک بات کروں, مجھے اپنی لیڈرشپ پہ اس لیے مان ہے کہ وہ سیریس ایفرٹ کر رہے ہیں اور پولیٹیکل اس کو ریزولوشن کی طرف لے کر جائیں گے. ابھی کیا ہو رہا ہے, ابھی صوبے کی کیپیسٹی بلڈنگ کی بات ہو رہی ہے. آپ ایڈمنسٹریٹیولی اس صوبے کو ایک اس کا ماڈل بنائیں. وہ ایڈمنسٹریٹیولی 2 ڈویژن یا 3 ڈویژن 4 ڈویژن کو ایڈمنسٹریشن پہلے آپ دیں, پھر آپ پولیٹیکل کنسنسس ہو سکتا ہے. اس میں 4 سال لگ جائیں. ہم نے یہ نہیں کہا کہ 4 دنوں میں, لیکن آپ نے لکھا ہے, میں نے نہیں لکھا. میں یہی کہہ رہا ہوں نا, ہم نے کہا ہے کہ ہم اس کو ایڈمنسٹریٹیولی الگ صوبہ بنائیں گے, اور یہ ان کو بھی پتا ہے کہ یہ بنا کے چھوڑیں گے. اب بات ریڈی آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں تو اچھی بات ہے نا, ان کو پتا ہے کہ لیڈرشپ کرنے والی ہے. اب بات آ جائے کہ جی ان کو برا لگ گیا کہ میں نے کیوں کہا. میرے بھائی میں نے یہ کہا تھا, ایک تو مشتاق مہر صاحب کے کل اکاؤنٹ سے 8 ارب کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے, اور مشتاق مہر صاحب جو ہے ان کا پتہ زرداری صاحب کا پتہ ہے. اس لیے میں بات کر رہا ہوں, میں ہیلی کاپٹر کے کیس کی بات نہیں کر رہا کہ عمران خان ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ گئے تو ان کا ہو گیا, یہ فیکٹ ہے. اور رات کو شاہ زیب خانزادہ کا شو دیکھ لیں, اس کی بات کر رہا ہوں. دوسری میرے بھائی مائنڈ کر کے میں نے کہا تھا کہ یہ ہم نے کنٹینر پہ بات نہیں کی تھی. بی بی سی نے, وال اسٹریٹ جرنل نے, انہوں نے اس کرپٹ جوڑے کے نام سے سٹوریز چلائی ہوئی ہیں. ابھی نواز شریف صاحب پہ, شہباز شریف صاحب پہ 20 ملین کے یہ جو کراچی والا کیا ہے کے پی ٹی جو آپ کا کیا وہ کے الیکٹرک کے میں الیجڈلی انہوں نے سٹوری چلائی ہے. انہوں نے نواز شریف, بی بی سی نے بھی نواز شریف کے جو ایون فیلڈ فلیٹس ہیں ان پہ 80s یا 90s میں سٹوری چلائی تھی. میں ان کی بات کرتا, میں کہتا ویسے نقوی صاحب تو آپ کے بھی, علی نقوی صاحب جو تھے وہ آپ کے بھی پارٹنر رہے ہیں. نہیں وہ پارٹنر رہے یا نہیں رہے, میں ایک بات کرتا ہوں, مجھے عمران خان پہ اس لیے فخر ہے کہ عمران خان کے چوری کے نہ فلیٹ پکڑے گئے, نہ عمران خان کو کوئی مسٹر 10% کہتا ہے, نہ عمران خان اور ان کی بیوی کو لوگ باہر کہتے ہیں کہ پاکستان کا مال چوری کرنے والا جوڑا ہے. میں اس پہ بات کر رہا تھا, وہ مائنڈ کر کے. میں کوئی الزام نہیں لگا رہا میرے بھائی, الزام یہ انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز نے دیے. یہ بیزتی بے نظیر ہماری بھی لیڈر تھی, ان کی بیزتی ہے, آپ کی بیزتی ہے. غصہ صداقت پر کنٹینر پہ نہ کریں, غصہ جا کے بی بی سی پہ کریں جس نے چلائی ہیں. اس لیے مجھے یہ خوشی ہے کہ آپ کو جو میں نے کہا 100 دنوں میں کسی بھی کہیں کسی سوئس بینکوں میں اپنی لیڈر کی بہن کی جواب دے دے اور اپنی لیڈر کی سن لیں. اچھا تنگی صاحب سن لینا, اب آ گئی علیمہ خان صاحبہ کے, میں بالکل ان کا کوئی سپوکس پرسن نہیں ہوں. علیمہ خان صاحبہ نے کچھ غلط کام کیا ہے, ان کو بالکل قانون کے مطابق ٹریٹ کیا جائے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کے ابا کے پاس کیا تھا اور دادا کے پاس کیا تھا. مجھے پتا ہے کہ زرداری صاحب کے پاس زمینیں کون سی وہ سونا اگلتی تھیں, اور اب جب سے وہ حکومت میں آئیں کہاں سے شوگر ملیں آ گئی. یہ اومنی گروپ کون ہے, یہ بلین کا زرداری گروپ کون ہے, اور یہ کون سا ہے, اور پوری دنیا کس کو مسٹر 10% کہتی ہے. یہ میں نے نہیں کہا, لیکن آج پاکستانیوں کو سر سن لینا, تنگی صاحب سن لیں, میں نے بڑی تنگی صاحب آپ بولیے گا. آج پاکستان میں اللہ کے فضل سے ایسٹ ریکوری یونٹ جو ہے اس نے $11 بلین کی نواز شریف صاحب کے دوستوں کی اور زرداری صاحب کے دوستوں کی جن کے اقامے ہیں, ان کے علاوہ جن کے اقامے نہیں ہیں, ان کی $11 بلین کے ایسٹ کیا کریں, آئیڈینٹیفائی کر لیں. آئیڈینٹیفائی دیکھیں بڑی معذرت کے ساتھ, یہ جب سامنے آئیں گے نا تو پھر ہم اس وقت کہیں گے, ہم آپ کہیں گے عدالتیں بغض سے بھری ہیں, نہیں آپ کہیں گے مجھے کیوں نکالا, آپ کہیں گے یہ جے آئی ٹی غلط بنی ہے, آپ کہیں گے 2 خاندانوں کا احتساب ہو رہا ہے, آپ کہیں گے کہ اگر سن لینا تو میرے بھی مجھے موقع دینا, آپ کہیں گے فریال تالپر کے پہ کیس بنایا تو ساتھ صداقت کی بہن پہ بھی بناؤ, عمران کی بہن پہ بھی بناؤ, اس کی بہن پہ بھی بناؤ. نہیں واسط دیکھیں, یہ ایک تو جب یہ آئے گا 11 بلین کی جب ڈیٹیلز آئیں گی نا سامنے کہ وہ نواز شریف کے دوست ہیں یا زرداری صاحب کے دوست ہیں یا ایکس وائی زی, حکومت کس کی تھی, منی لانڈرنگ کون کرتا رہا ہے, گزارش سن لیں. میں تو کہہ رہی ہوں آپ لائیں, ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. مسئلہ اس وقت یہ آ رہا ہے کہ وہ آ جاتے ہیں ڈی جی نیب, آ کے جو ہیں وہ بڑکے مارتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ان کے پاس کوئی سبسٹینشل پروف نہیں ہوتا. کاش زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کرپٹ نہ ہوتے تو وہ نیب ٹھیک بناتے. آج عمران خان نے بھی نیب پہ تنقید کی ہے. تمہیں شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو. جی تنگی صاحب, جی تنگی صاحب, آپ پروف لائیں, ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے. تو پروف ہی لانے کی بات کریں نا. مجھے کیا کیا 100 دنوں میں آپ چمتے ہم پیسے واپس لے آئیں, 100 دنوں میں ہم نے وہ ٹاسک فورس بنائی. مجھے بتائیں ایک چلیں میرا ایک سوال, میرا ایک سوال سن لیں, میرا ایک سوال سن لیں, یہی زرداری صاحب کا دور تھا,
यही नवाज, उन्होंने कोई बताया कि कोई पैसा चोरी होता है? वो तो कहते हैं चोरी नहीं होता। सायरा साहब जल्दी से, फिर तंगी साहब की तरफ जाऊंगी जी। सायरा साहब जल्दी से देखें, अब्बासी साहब को कहें कि इनको क्या आदत पड़ गई है, 2 wrong doesn't make 1 right। अपनी परफॉर्मेंस बताएं, 100 दिन में जो आवाम से वादे किए हैं, इन्होंने हमें बतेरा चोर चोर कह दिया है। आज अपनी परफॉर्मेंस बताने के लिए कुछ है ही नहीं। आज फिर जरदारी और नवाज शरीफ चोर। आज आपके 100 दिनों की बात हो रही है सदाकत अब्बासी साहब। आज हमारे चोर सिपाही का गेम नहीं हो रहा। 11 अरब की बात कर रहा हूँ। हमें कह के आप लोग सिपाही बन गए खड़े हैं आपके साथ। 11 बिलियन डॉलर की बात कर रहा हूँ मेरी बहन। पाकिस्तान में आएगा ना, हम देख लेंगे। आएगा नहीं, अभी तो सिर्फ आइडेंटिफाई हुआ है। $11 बिलियन किस दिन आया पता चलेगा, या कोई मिलेगी ना, नहीं है। ये आइडेंटिफाई कैसे हुआ, ये आइडेंटिफाई कैसे हुआ? चले मुझे सायरा साहब, वो आज स्विस बैंकों से मुआहदा भी हो रहा है, स्विस गवर्नमेंट से मुआहदा भी हो रहा है। वो जो $60 मिलियन जो आप कहते थे वापस नहीं है, हम लेके आएंगे। दुनिया से मुआहदे हुए हैं। अच्छा सायरा साहिबा, मुझे तंगी साहब की जानिब जाने दीजिए। गरीब आदमी को पाकिस्तान में रोटी नहीं मिल रही। चले मुझे जरा तंगी साहब की मैं सिर्फ एक सवाल करूं, सायरा साहबा कुछ तो समझाएं। एक सवाल सुन लें, वो $60 मिलियन ज़रदारी साहब का था कि नहीं था? अच्छा मुझे सिर्फ एक सवाल बता दें, वो $60 मिलियन ज़रदारी साहब पे जो इल्जाम था वो था या गलत था, वो जो स्विस बैंकों वाला? अच्छा डॉक्टर अब्बासी साहब, अपने घर में भी झांकें, यहाँ कोई दूध का नहाया हुआ नहीं है। चोरी 1 रुपए की भी और चोरी 1 अरब रुपए की भी। आ गई सायरा साहब, चलें, इसको तो आप अब डिनाई नहीं कर सकते। आप लोगों ने भी कितने इस पे जो है वो प्रोग्राम्स किए, कितने जलसे किए। लेकिन तंगी साहब की तरफ जाऊंगी। तंगी साहब, मुझे लगता है थोड़ा सा जो गवर्नमेंट से मेरा इस वक्त शिकायत है, जो इमरान खान साहब ने आज खुद भी कह दिया, मुझे मेरी बेगम को याद कराना पड़ता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। तो हम आप कह रहे हैं हुकूमत में आ गए हैं तो आके प्रूफ देंगे, हम सब इनके साथ खड़े होंगे। 11 बिलियन के प्रूफ दे दें, हम सारे खड़े होंगे। किस किस की प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई हुई हैं? जी सर। देखिए डॉक्टर मारिया, मैं आपको एक बात बता दूं, अभी पूरे प्रोग्राम में सदाकत अब्बासी साहब ने ये जरूरत महसूस नहीं की हम जवाबदेह है पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम को। इसने कभी ये जरूरत महसूस नहीं की हम अपनी प्रोग्रेस बताएं। हमने 50 लाख घर अभी नहीं मांगा है, हमने 1 करोड़ नौकरी नहीं मांगी है। हम 24 घंटे में ये जो 24 यू टर्न लेते हैं, ये जो वादा खिलाफी करते हैं, ये जो फ्रॉड करते हैं, ये जो फॉरेन पॉलिसी में इस वक्त हमसाये ममालिक हमारे ऊपर हंसते हैं, हम इनसे वो सवालात करते हैं और ये हमें गाली देते हैं सेनेट के फ्लोर पर भी, नेशनल असेंबली के फ्लोर पर भी और टॉक शो में भी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ डॉक्टर मारिया, ये सदाकत अब्बासी ने अभी चीख कर तो कौम देखती है कि ये क्या करते हैं। आपने 100 दिनों के बारे में जो कुछ कहा, जो जनरल मासिस के जवाबात आ गए, उसको लोगों ने सुना, किसी का जवाब नहीं दिया, लेकिन इसने सिर्फ चीखने से इत्तेफाक किया। सर, मैंने $11 बिलियन की बात की है। I'll close the program on the $11 बिलियन। तंगी साहब आपका बहुत शुक्रिया, सायरा साहब आपका, और अब्बासी साहब आपका। 8 बिलियन की मैं बात कर रहा हूं, मुश्ताक मेहर साहब। अब्बासी साहब, आखिर में सिर्फ ये, आज जो खान साहब ने कहा ना कि बेगम को याद कराना पड़ता है कि मैं हुकूमत में हूँ, तो मेरी भी गुजारिश ये, अब आप हुकूमत में कंटेनर पे नहीं है, मुझे प्रूफ लाके दें, आपके साथ खड़े हैं। डॉक्टर साहब, 100 दिनों में सबूत इकट्ठे करने की बात नहीं है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये 100 दिनों में हमने पकड़ा है, आप इसके सबूत इकट्ठे करेंगे ना अगले 100 दिनों में। पकड़ा है और अब आप सबूत इकट्ठे करेंगे। अच्छा, वैसे चले जाइए, ठीक है। ऑन दैट नोट आई विल क्लोज द प्रोग्राम। अब्बासी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।